محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو درخشندہ و تابع ہے اور اپنی نورانی کرنوں سے تا قیامت اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتا رہے گا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا روشن و درخشاں نیر تابع سامان ہدایت موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو آج امت کی نگاہوں سے اوجھل ہو، کیونکہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہے۔ ترجمہ: تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت 61۔ نمونہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے جو ظاہر و باہر اور کامل و اکمل ہو۔ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشد و ہدایت کا مظہر عطم ہیں اور کائنات کا کوئی بھی انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو مشعل راہ بنا کر دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر بھیجا تو گویا وہ تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی مظاہرہ کے ذریعے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیے، جو جنت کی بشارتوں کے حصول کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام امور بھی انسانیت کے سامنے پیش کر دیے کہ جن کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ درخشاں پہلو نمبر 1، سیرت طیبہ کا یہ پہلو کس قدر روشن اور درخشندہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا کو دیکھ لیں کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، مگر شفقت و محبت کے لبریز جذبات سے انہیں اتارتے نہیں۔ سیرت طیبہ کا یہ پہلو کہ حیثیت شوہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم نظر آتے ہیں۔ امام کائنات ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیاں خود گھانٹ لیتے ہیں، پرانے کپڑے خود سی لیتے ہیں اور ازواج مطہرات کے ہمراہ گھریلو کاموں میں بھی ہاتھ بٹا دیتے اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ عرب معاشرے میں یہ بڑی عجیب بات تصور کی جاتی تھی۔ سیرت طیبہ کا یہ پہلو کس قدر تابناک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق اور مخلوق کے درمیان معاشرے میں باعث عار سمجھی جاتی تھیں، اب باعث افتخار بن گئی، اور عورتیں اور غلام جن کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں تھی وہ باوقار ہو گئے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کی آواز جنت میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دی گئی۔ صہیب رومی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی لاتعداد لوگ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر بڑے سے بڑے بادشاہوں اور
اور حکمرانوں سے بھی عظیم المرتبت ہو گئے۔ فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت، رواداری، انسان دوستی اور عفو درگزر کا تاریخ ساز واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ خندق و بدر و حنین اور احد کے معرکے اپنی مثال آپ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک روح پرور منظر چشم فلک نے اس دم دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا شان سے اس بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں دروازے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں پر بند کر دیے گئے تھے، اور وہ کون سی تکالیف تھیں جو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر روا نہیں رکھی تھیں۔ آج وہی ظالم لوگ ہیں جو طاقت کے نشے میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان تک مٹا ڈالنا چاہتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شرمندگی سے سر جھکائے اپنی اپنی قسمتوں کے فیصلے سنائے جانے کے منتظر ہیں۔ ہر آدمی عرب روایت کے مطابق سمجھتا تھا کہ آج فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید ہمارے جرائم کی کم از کم سزا موت تجویز فرمائیں گے، لیکن تاریخ ایسے فاتح کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جیسے ہمارے فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمائی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو تمام حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شرافت کے گن گانے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو امان عطا فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اس شان سے فاتحانہ داخل ہوئے کہ بغیر قتل و غارت کے اسلامی پرچم اپنے مرکز پر لہرا دیا گیا، اور وہ بیت اللہ جو بتوں کی نجاست سے آلودہ کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے خالصتاً اللہ رب العالمین کی توحید کے گن گانے والوں کے لیے پاک کر دیا۔ مختصر یہ کہ سیرت مبارکہ کا ہر پہلو روشن و تابناک و ضیاء بار ہے۔ ہادی عالم مہربان طابع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ہر متلاشی حق کے لیے مینارہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے گن مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی گاتے ہیں، اور کیوں نہ گائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ دوستو، مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔